بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کون بنے گا وزیر اعظم؟ یہ ہے آج کا $1,000,000 سوال۔ میاں نواز شریف یہ یقین دہانی حاصل کر کے پاکستان آئے کہ ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان کی راہ میں حائل عمران خان سمیت تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، یہاں تک کہ ان کی فرمائش پر MQMP، جس کی کوئی سیاسی، اخلاقی، سماجی حیثیت نہیں ہے، اس کے 18 امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ MQMP نے صرف 15 امیدوار الیکشن میں کھڑے کیے تھے۔ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی تو ضمانت ضبط ہو جاتی، لیکن غیبی امداد کی مدد سے ان کو جتوا دیا گیا، اور اس جیت کا نشہ مصطفیٰ کمال پر ایسا چڑھا کہ انہوں نے اپنے سابق لیڈر، اور جس نے ان کو لیڈر بنایا، جس نے ان کو میئر بنایا، جس نے ان کو آگے پروان چڑھایا، اس کو کہنے لگے میں نے اسے معاف کیا۔ طاقت، جیت اور مشروب کے نشے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ بہرحال وزیر اعظم بننے کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، اور اراکین پارلیمنٹ کی منڈی سے خریداریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن میں عوام کی اکثریت کا نمائندہ منتخب ہونا تو ناممکن ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر وہ آدمی مسلط کر دیا جاتا ہے جس کو حلقے کے عوام کی اکثریت مسترد کر چکی ہوتی ہے، بلکہ ان ناپسندیدہ لوگوں کو جتوانے کے لیے جو دھاندلی کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ نہایت ہی شرمناک ہیں۔ فافن، جس نے ان انتخابات کا آزادانہ جائزہ لیا، اس نے رپورٹ دی ہے کہ 264 حلقوں میں سے 130 حلقوں میں ریٹرننگ افسران نے فافن کے نمائندوں کو اس وقت باہر نکال دیا جب گنتی ہو رہی تھی اور رزلٹ تیار کیے جا رہے تھے۔ فافن کی رپورٹ کے مطابق 66 حلقے ایسے بھی تھے جہاں امیدواروں اور ان کے پولنگ ایجنٹس کو بھی نکال باہر کیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی، جس کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں سے MQMP کو جتوا کر انہیں اقتدار میں شرکت کے لیے اتحادی مل جائے گا۔ چنانچہ راتوں رات رزلٹ تبدیل کروائے گئے اور MQMP کو کامیابی پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی گئی، حتیٰ کہ ان کو 3 سیٹیں زیادہ دے دی گئیں جہاں سے وہ الیکشن لڑے ہی نہیں تھے، اور ایسا کر کے الیکشن کمیشن کے منہ پر کالک مل دی گئی، بلکہ الیکشن کمیشن نے یہ کالک اپنے منہ پر خود ملی۔ جب انتخابی نتائج سب سے پہلے میاں نواز شریف کے دفتر پہنچیں گے اور اس کے بعد میڈیا کو دیے جائیں گے، الیکشن کمیشن اس کے بعد اعلان کرے گا، تو پھر کالک تو ملی ہی جائے گی۔ میاں صاحب کی فرمائش تھی کہ ان کی راہ میں سے تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں۔ تحریک انصاف کی رکاوٹ کو راہ سے نکالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ لوگوں نے انہیں عمران خان اور PTI کے نام پر ووٹ دیا ہے، اس لیے وہ اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام ان کا احتساب کرنے کے لیے فوراً ان کے گھروں پر آ جائیں گے۔ میاں نواز شریف کا منصوبہ یہ تھا کہ جہانگیر ترین کی پارٹی استحکام پاکستان ان کی اتحادی ہوگی، اس سے الیکشن سے پہلے ہی ان کے معاہدے ہوئے تھے، اور جہانگیر ترین کی پارٹی نے سوچا تھا کہ انہیں 20-25 ارکان اسمبلی مل جائیں گے، اور 12 نشستوں پر وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کو توقع تھی کہ ان میں سے 8 وہ جیت لیں گے، باقی نشستیں الیکٹیبلز کے جیتنے کے بعد ان کی خریداری کر لیں گے، اور یوں ان کی پارٹی حکمران جماعت کی اتحادی بن جائیں گی۔ لیکن جہانگیر ترین کا جہاز اڑنے سے پہلے ہی گراؤنڈ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت بن کر ابھری ہے جس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا۔ PTI آزاد ارکان کی مدد سے حکومت بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو آزاد حکومت بن جائے گی۔ نون لیگ کا المیہ یہ ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو نون لیگ کو منفعت بخش وزارتیں چھوڑنی پڑیں گی،
اور پیپلز پارٹی نے 1.5 سال کی شراکت اقتدار میں نون لیگ کا رویہ دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ ان سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، اور اگر انہیں اقتدار میں آنا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار نون لیگ کو تو کرنا پڑے گی، اور سیاسی بلیک میلر اور کراچی کی غیر نمائندہ تنظیم MKMP کو راستے سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے MKMP کے ساتھ اتحاد کرنا ایک مشکل کام ہے۔ MKM تو نام ہے الطاف حسین کا، باقی کوئی جماعت متحدہ یا MKM نہیں ہے۔ جن لوگوں کو MKM کے نام پر جتوایا گیا ہے، بلکہ MKMP کے نام پہ جتوایا گیا ہے، یہ سب رائے ونڈ کے لوہار خانے کے ملازم ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ کھیل کچھ اس طرح کھیل رہی ہے کہ سب کچھ اس کی جھولی میں گرے گا۔ شنید ہے کہ میاں نواز شریف اس بات سے پریشان ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اگر بلاول کو وزیر اعظم بناتی ہے تو پیپلز پارٹی ہی کی کوئی سینئر شخصیت صدر بنے گی، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ آصف علی زرداری ہی ہوں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ اگر نون لیگ کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا تو وہ رشتہ داروں کی حکومت تشکیل دے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم تو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، نواز شریف صدر تو شہباز شریف وزیر اعظم، اور نواز شریف کے سمدھی وزیر خزانہ، شہباز شریف کے سمدھی وزیر دفاع، حمزہ شہباز بھی کسی اہم عہدے پر براجمان ہوں گے۔ خاندان والوں سے کچھ بچا تو دیگر اتحادیوں کو بھی کچھ مل جائے گا، جبکہ پیپلز پارٹی جس نے PTI کو پنجاب سے الیکٹیبلز دیے تھے، اور حالیہ انتخابات میں بلاول نے اپنی تنقید کا نشانہ عمران کو نہیں نون لیگ کو بنایا تھا، بلکہ بسا اوقات عمران خان کے حق میں بات کی تھی، اور زرداری صاحب خریداری میں تو طاق ہیں، اور بیرسٹر گوہر ہوں یا لطیف کھوسا، دونوں پیپلز پارٹی کے سابقہ لوگ ہیں۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے اور آزاد اراکین ہوں گے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے حکومت بنانے میں ناکامی کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ کراچی سمیت انتخابی عذرداریوں کا فیصلہ MKM کے خلاف آئے گا، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور اس کے حامی اراکین کی تعداد نون لیگ کے مساوی ہو جائے گی۔ اخبارات کے مطابق آزاد امیدواروں کی تعداد 92 ہے، مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 79 یا 79 ہے، اور PPP 54 اور MKMP کی 17 یا 18۔ سندھ اسمبلی میں PPP کو مشکل میں ڈالنے کے لیے MKMP کو 27 نشستیں دی گئی ہیں، لیکن PMLN کی ناکامی سے ان کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت حکومت سازی مشکل ہے۔ MKMP کس لیے بوکھلائی اسلام آباد پہنچ گئی؟ ماضی کی طرح یہ پھر بلیک میلنگ کرے گی۔ اتحادی ہونے کے باوجود MKMP نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو توڑا ہے، اور یہی اراکین تھے جو حکومت گرانے میں آگے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر ان کے بغیر حکومت بنا لیتی ہے تو MKMP کے اراکین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ نہیں سکتے، اور MKM لندن بھی ان سے خوش نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کے ساتھ ملتی ہے تو پھر MKMP کو ساتھ ملانا پڑے گا، لیکن 92 کی اپوزیشن حالات کو خراب کر سکتی ہے۔ 92 ارکان کی اپوزیشن، ان کی اکثریت کا تعلق PTI کے ساتھ ہے، لیکن PTI کے لیے مشکل ہے کہ ان کے ارکان کی تعداد 92 ہونے کے باوجود انہیں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ حکومت نہیں بنا سکتی، اور پیپلز پارٹی اپنے اتحاد میں MKMP کو شامل نہیں کرنا چاہتی۔ البتہ اگر PTI اور PP کا اتحاد ہو گیا تو نون لیگ اور MKM کو اپوزیشن سنبھالنا ہوگی۔ اگر نون لیگ MKMP اور دیگر جماعتوں کو ملا کر حکومت بناتی ہے اور آزاد امیدواروں کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے حصے میں چند ہی لوگ آئیں گے، اور یہ حکومت چند ماہ میں غتربود ہو جائے گی۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار وسیم قادر کے نون لیگ میں شامل ہونے پر ان کے حلقے میں لاہور کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ ایسا ہی دیگر لوگوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔
صورتحال بہت دلچسپ ہے۔ جہانگیر ترین نے سیاست سے توبہ کی اور پھر توبہ توڑ دی۔ نون لیگ کا کھیل خراب ہو چکا ہے۔ میاں صاحب اپوزیشن میں بیٹھے اور چوتھی بار اقتدار کا خواب تو چکنا چور ہو چکا ہے۔ یہ سمجھ لیں۔ گیلپ گیلانی سروے کے مطابق 80% پاکستانی چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مل کر کام کریں۔ 17% نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ 3% نے جواب نہیں دیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ عوام تو چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنا اختلاف ختم کر کے پاکستان کی طرف توجہ دیں، کیونکہ IMF نئی حکومت کو قابو کرنے کی جلدی میں ہے۔ موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط 1 ارب 10 کروڑ ڈالر بھی لینی ہے۔ لیکن اقتدار کے لالچی لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اس فرسودہ انتخابی نظام کے نتائج نے ظاہر کر دیا ہے کہ یہ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ حکومت بنانے کے لیے اس وقت جو دوڑ دھوپ ہو رہی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد مارکیٹ میں بکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اب تک ان انتخابات کی مینجمنٹ اس طرح کی جاتی تھی کہ کم سے کم ووٹ حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ نشستیں لے لی جائیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کے کل ووٹ جمع کیے جائیں جو ان کی تعداد کی شرح سے ان کو نشستیں ملیں تو وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جن کے ووٹ زیادہ ہیں ان کی نشستیں کم ہوتی ہیں۔ لہذا متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہونے چاہیے۔ لوگ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں اور وہ سیاسی جماعتیں الیکشن کے بعد اپنے ووٹوں کی شرح کے مطابق ان کی جتنی نشستیں بنتی ہیں ان کے امیدوار نامزد کر دیں، اور ان میں ان کے اقلیتی اور خواتین نمائندوں کی شرح بھی شامل ہو۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور ہمارے چینلز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔